اب خصوصی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، استاد محترم، مجاہد ختم نبوت، مجاہد نموس رسالت، رہنمائے تحریک لبیک پاکستان، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر: اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقہ فرقہ ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں، یا اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا یا عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم کیوں بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت۔ آج میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کروں گا، تو ایک اور اللہ کا ولی جن کا بھی چند ہی دنوں میں عرس ہونے والا ہے، میرے پیر و مرشد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وہ میرے استاد بھی ہیں، میں نے باقاعدہ ان سے علم حاصل کیا، اور وہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اور ایسی شخصیت ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہم جب ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تب بھی ان کا موضوع صرف پیارے آقا کا عشق اور محبت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان کی تقریروں میں پیارے آقا سے محبت، ختم نبوت کی بات، تاجدار ختم نبوت کا ذکر، یہی باتیں ہوتی تھیں۔ ابھی جب ان کا وصال ہوا، اس سے پہلے کسی نے ان کو کہا کہ آپ کو جمعے پر اس موضوع کے علاوہ کوئی موضوع نظر نہیں آتا، تو آپ فرماتے تھے میری ساری زندگی کا موضوع ہی یہی ہے، اور جب یہ موضوع ختم ہو جائے گا تو میں کوئی دوسرا موضوع شروع کروں گا۔ تو میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ تقریباً سن 1992 میں جب میں نے ان کے پاس پڑھنا شروع کیا تب بھی ان کا وہی موضوع تھا، اور جب ان کا وصال ہوا 2020 میں تب بھی ان کا موضوع یہی تھا۔ مطلب یہ کہ 30 سال تک وہ ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے رہے، اور وہ موضوع تھا پیارے آقا سے محبت۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں پیارے آقا سے محبت جگائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کو پہلے لفظ ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا، لوگ یہ لفظ منہ پر چڑھا ہی نہیں سکتے تھے، بول ہی نہیں پاتے تھے، آج دنیا کے کونے کونے میں تاجدار ختم نبوت کو جو نعرہ لگتا ہے نا، یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ مسئلہ بڑی آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے، پیارے آقا کا آخر میں تشریف لانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہر لگا دینا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ لوگ اس کو مذاق سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی مذاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا کہ پیارے آقا کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا اگر میں بھی نبی بن جاؤں تو لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ تو لوگوں کو اس کی بات ماننے کا موقع اس لیے ملا کہ لوگ ختم نبوت کو جانتے نہیں تھے۔ تو اب بابا جی نے پوری دنیا کے کونے کونے میں یہ نعرہ پہنچا دیا ہے کہ ختم نبوت کا تاج صرف پیارے آقا کے سر پر سج سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے۔ ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اگر کوئی نبوت کے نون کا بھی دعویٰ کرے تو، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ پیارے آقا تشریف لائے، جس راستے سے نبی آتے تھے وہ دروازہ بند ہو گیا، اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں گزاری۔ اب یقیناً جب پیارے آقا سے محبت ہو تو محبت کا بدلہ تو ملتا ہی ہے نا۔ اب پیارے آقا سے محبت کا بدلہ کیا ملا کہ جب آپ دنیا سے گئے تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اب ایک غیر ملکی اخبار نے اپنی اخبار میں لکھا کہ ان کے جنازے میں 1,70,00,000 لوگوں نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کی لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ غازی علم الدین شہید کا جنازہ بھی بڑا تھا، مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 20 لاکھ افراد تھے۔ ممتاز قادری کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا، اخبار نے لکھا کہ 60 لاکھ لوگ اس جنازے میں شامل تھے، مگر بابا جی علیہ الرحمہ کے جنازے میں
1,70,00,000۔ جب ان کے جنازے کی تصویریں آئی نا تو میں ایک دوسرے ملک میں جاتا ہوں، وہاں زیادہ تر ہندو رہتے ہیں، میں کبھی کبھی وہاں مصلی سنانے چلا جاتا ہوں رمضان شریف میں، تو وہاں جو ہے میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو بھی تصویر بھیجی تو انہوں نے فوراً مجھے فون کیا کہ جنازہ کس کا ہے، ہمیں اس شخصیت کا نام بتاؤ اور اتنے لوگ آئے کہاں سے۔ میں کہا یہ جنازہ میرے پیر و مرشد کا ہے اور اتنے لوگ کہاں سے آئے اس کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں، اور ہمارا ماننا یہ کہ یہ پیارے آقا سے محبت کا صلہ ہے کہ جنازے میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہاں جنازے میں نے بھی شرکت کی، میں 2 دن پہلے یہاں سے چلا گیا تھا، جیسے انتقال کی خبر سنی ہم چلے گئے تو ہم صبح 9 بجے صفوں میں لگے ہوئے تھے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ جنازے میں اس وقت موجود تھے۔ 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک لوگ وہاں پر صرف اس انتظار میں رہے کہ جنازہ آئے تو ہم جنازہ پڑھیں۔ تو بہرحال 2 بجے جنازہ ہوا اور اس وقت تک پورا مینار پاکستان بھر چکا تھا، اس کے قریب کی شاہی مسجد میں بھی لوگ موجود تھے، اور جہاں تک میرا اندازہ جہاں میں کھڑا تھا میرے تھوڑا سا ہی آگے جنازہ تھا، کم از کم جنازے سے آگے 10 سے 15 لاکھ لوگ ہوں گے جو جنازے سے بھی آگے کھڑے تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ تھا تو ذرا دھوم سے نکلا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہی بات فرما گئے، امام احمد ابن حنبل یہی بات فرما گئے، بڑے بڑے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ یہی بات فرما گئے کہ اگر کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو اس کا جنازہ دیکھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو بابا جی علیہ الرحمہ کے جنازے میں لاکھوں افراد کا شامل ہونا آپ کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح آپ سے ہم علم حاصل کرتے رہے تو آپ کی علمی شخصیت تھی، تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بابا جی علیہ الرحمہ کا پڑھانے کا اسٹائل یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ ہمیں پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے دوران ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ آیا۔ اب وہ ترجمہ کچھ یوں ہے، میں آپ کو سناتا چلوں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عشق اور محبت کی بات کرتے کرتے یہ آیت کے ترجمے میں بات آئی کہ ایک نبی کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر قرآن میں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرعون نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ آؤ میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں تشریف لائے تو طے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لکڑی تھی، آپ جب اس کو زمین پر ڈالتے نا تو وہ سانپ بن جاتی تھی، تو طے یہ ہوا کہ آپ وہ لکڑی ڈالیں گے اور جادوگر اپنی طرف سے کوئی جادو لے کر آئیں گے اور مقابلہ ہوگا، دیکھتے ہیں کس کا زیادہ زور ہوتا ہے، کون جیتتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے نا تو ایک پوری جماعت جادوگروں کی وہاں پر موجود تھی۔ اب ہم وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے یعنی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کہا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے اپنی رسیاں ڈالیں۔ وہ رسیاں لے کر آئے تھے کہ آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں ڈالتا ہوں، پھر اس کے بعد طے ہی ہوا کہ نہیں پہلے تم ڈالو۔ بہرحال تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں گے۔ بہرحال انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو نگل گئی۔ تو یہ ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے تھے تو بعد میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر نا وہ ساری کی ساری جادوگروں کی ٹیم مسلمان ہو گئی۔ اب یہاں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، مگر امیر المجاہدین نے یہاں جو ہمیں عشق کی بات بتائی نا کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو مسلمان ہونے کی توفیق کس وجہ سے دی، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نبی کی عزت کی، نبی کی عزت کی جس وجہ سے ان کو یہ توفیق ملی۔ تو ہم نے پوچھا کہ بابا جی انہوں نے کس مقام پر عزت کی؟ وہ تو جادوگر تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے رسیوں کو ڈال کے سانپ بنا رہے تھے، انہوں نے عزت کب کی؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا نا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں، یہاں پر ایک نبی کی عزت موجود ہے کہ نبی کی عزت ہے کہ نبی سے کہا گیا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں۔ صرف اتنا کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہ سب کے سب وہاں پر مسلمان ہو گئے۔
تو یہ ہے بابا جی کا عشق کہ اس بات میں سے بھی ایک نبی کا عشق نکال لیا تو یقیناً پھر وہ پیارے آقا کے امتی تھے، کیسا عشق کرتے ہوں گے اور کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ تو بابا جی علیہ الرحمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں سے عشق صرف اس ایک بات سے سمجھ میں آتا ہے۔ بابا جی علیہ الرحمہ نے کتابیں بھی لکھی، ان کتابوں میں ایک کتاب ہے تیسیر و ابواب الصرف۔ یہ آج کل کے اس دور میں جدید صدی میں صرف کی سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی جتنی گردانیں دنیا میں ہو سکتی ہیں نا، بابا جی نے ان سب کی گردانیں اس کتاب میں لکھ ڈالی ہیں۔ کتاب لکھ کر طالب علموں کے لیے بہترین تحفہ پوری دنیا کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کو اس وقت لکھا گیا جب ہم پڑھ رہے تھے سن 1992-93 میں، تو ان دنوں میں اس کی لکھائی چل رہی تھی، پروف ریڈنگ بھی چل رہی تھی، ظاہر بات ہے کمپیوٹر میں مس پرنٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو بابا جی نے کچھ صفحے مجھے بھی دیے کہ تم اس کی پروف ریڈنگ کرو تو اس میں سے غلطیاں نکالو۔ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا، میں نے کہا بابا جی میری کیا جرت کہ میں آپ کی غلطی نکالوں؟ تو کہنے لگے کہ تم میری غلطی نہیں نکالو گے، تم کمپیوٹر کی غلطی نکالو گے، تو لہٰذا غلطی نکالو۔ تو میں نے وہ 80 صفحے جو ہیں اس کی پروف ریڈنگ کی، تو 3-4 غلطیاں نکلی تھیں، میں نے وہ بابا جی کے سامنے پیش کی۔ بابا جی بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں اور کہا کہ تم مدرس بنو گے۔ تو الحمدللہ ان کی یہ دعا ہے کہ میں آج بھی پڑھا رہا ہوں، اور مدرس جس کو کہا جاتا ہے اس عہدے پر مجھے بابا جی کے اس جملے نے فائز فرمایا۔ بابا جی علیہ الرحمہ وہ شخصیت ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، اور جب ہم ان کی تقریر سننے کے لیے جاتے تھے تو جیسے ہی ہم ان کے سامنے آتے تھے ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سامنے ہمارا استاد بیٹھا ہے اور ہم شاگرد ہیں، کہیں ہم سے کچھ پوچھ نہ لیں۔ اور بابا جی کا یہ اسٹائل بھی تھا کہ اب میں مدرس تھا، آج سے تقریباً 4 سال پہلے یہاں شادمان ٹاؤن میں ایک مسجد ہے، تاج مسجد کے نام سے، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا۔ تو ہم بابا جی کے سامنے جیسے ہی آئے، بابا جی نے دوران تقریر مجھ سے ایک صیغہ پوچھ لیا، اور ہمیں یہی ڈر رہتا تھا کہیں کچھ پوچھ نہ لیں، استاد پوچھے تو بچہ ڈر جاتا ہے۔ تو بابا جی نے مجھ سے صیغہ پوچھا، اتفاق سے میں صرف ہی پڑھاتا تھا، میں نے فوراً وہ صیغہ بتا دیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ ہوتا ہے عالم دین۔ یہ جملہ میرے لیے آئندہ کئی سالوں کے لیے ریچارج ہونے کا سبب بن گیا کہ بابا جی نے مجھے بڑی محفل میں سب کے سامنے عالم دین تسلیم کر لیا صرف ایک صیغہ بتانے پر۔ پھر ہمارا ڈر ایسا نکلا کہ میں بابا جی کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھتا کہ دوبارہ کچھ پوچھیں تاکہ ہم بتائیں، کیونکہ بابا جی کا پوچھنا اور ہمارا بتانا یہی تو علم ہے۔ ہم چاہتے تھے آخری وقت تک ان سے علم حاصل کرتے رہیں۔ تو بہرحال بابا جی سے مجھے بھی ارادت حاصل ہوئی، میں نے اپنے خاندان کو بھی ان کا مرید کروایا۔ اب ان کا عرس بھی آنے والا ہے، یہ دوسرا عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے یا ان کے عرس میں شامل ہوتے ہیں یا ان کے لیے اچھے الفاظ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے فیض سے متمتع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام بزرگان دین کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اولیاء کرام پوری دنیا میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے فیضان کو ہم سب کے لیے جاری اور ساری فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 25,000 کے قریب اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی چین ہے، بہت بڑی NGO ہے کہ پوری دنیا میں کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے لیے اتنے زیادہ عرس جو مقرر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، کئی غریب لوگوں کو بہترین کھانا مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی وہ کرامت ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری اور ساری ہے۔ ابھی ہمارے حاجی صاحب بھی جو ہے اپنے پیر و مرشد کے مزار سے ہو کر آئے، وہاں پر بھی لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پر کئی عرسوں میں شرکت کی، ملتان شریف میں ابھی فرما رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ لوگ وہاں پر شامل تھے عرس میں۔ تو میں نے رمضان شریف کے بعد ہونے والے عرس میں شرکت کی ہے، اس کے علاوہ میں نے ایک اور عرس میں بھی شرکت کی، دونوں میں پوری مسجد کا سین سب فل ہوتا ہے اور بہترین لنگر کے اہتمامات ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے عرس کرنے سے بہتر ہے کہ غریب کا بھلا کر دو، تو میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا یہ اللہ کے ولیوں کے عرس غریبوں کے ساتھ بھلا ہی تو ہے کہ عرس ہوتے ہیں تو غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عرسوں پر ہمیں شامل ہو کر فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔